بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہوں، امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ ازدواجی زندگی کا آغاز۔ تو ایک بار میں پھر سے حاضر ہوں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پہلو کے ساتھ۔ حضرت خدیجہ ایک عقلمند، بہادر اور شریف النفس خاتون تھیں۔ نسب میں اعلیٰ، شرافت میں عرفہ، مال و ثروت میں سب سے زیادہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی اور آپ کے دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان سے اولاد بھی تھی۔ اس کے بعد مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں اور امیروں نے کوشش کی کہ وہ انہیں رشتہ ازدواج میں قبول کریں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کی طرف التفات نہ کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی کمالات کو دیکھ کر انہوں نے ایک دور اندیش خاتون کی طرح فیصلہ کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کریں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی دریافت کرنے کے لیے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کو کہا کہ وہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس بارے میں معلوم کرے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر شام سے واپس تشریف لائے تو نفیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سرمایہ نہیں جس سے شادی کا فریضہ ادا کر سکوں۔ نفیسہ نے کہا، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی میں ذمہ دار ہوں۔ اگر آپ کو جمال، شرف اور خوشحالی کی طرف دعوت دی جائے تو کیا آپ اسے قبول نہیں فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون؟ نفیسہ نے کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہ جواب سن کر نفیسہ خوشی خوشی حضرت خدیجہ کے پاس گئیں اور جا کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بات چیت ہوئی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست کو مسترد نہیں کریں گے تو کہنے لگیں، اے میرے چچا زاد، میں اس لیے آپ میں رغبت رکھتی ہوں کہ رشتے میں تم میرے قریبی ہو اور اپنی قوم میں آپ کی شان بلند ہے۔ امانت، حسن خلق، صدق مقال آپ کی خصوصی صفات ہیں۔ المختصر، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادب و احترام کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ اس باہمی رضامندی کے باعث حضرت خدیجہ نے عرض کی کہ آپ اپنے چچا کے پاس تشریف لے جائیں اور کل سویرے انہیں ہمارے ہاں بھیجیں۔ دوسرے روز ابو طالب حضرت خدیجہ کے ہاں گئے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ میرے چچا کے پاس جائیں اور اپنے بھتیجے کے لیے میرا رشتہ طلب کریں۔ ابو طالب نے اس پر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور کہا، یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔ اس طرح دلہا اور دلہن کے بزرگوں کی منظوری سے منگنی انجام پذیر ہوئی اور نکاح کے لیے تاریخ مقرر ہوئی۔ مقررہ تاریخ پر قبیلہ مضر کے رئیس اور مکہ کے شریف اور امیر اکٹھے ہوئے۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد وکیل بنے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکالت کا فریضہ انجام دیا۔ ابو طالب نے اس وقت ایک فصیح و بلیغ خطبہ نکاح ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی مبارک تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس اہتمام اور شان و شوکت کے ساتھ انجام پذیر ہوئی اور قیامت تک امت کے لیے انگنت خیرات و برکات کا سرچشمہ بنی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غفوان شباب تھا۔ عمر مبارک 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور اس سے پہلے وہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ اس طیبہ طاہرہ رفیقہ حیات کی آمد سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک انقلاب رونما ہوا۔ حضرت خدیجہ کی بھرپور محبت اور شب و روز خدمت گزاری نے اس خلا کو بڑے سلیقے سے پر کرنے کی سعی مشکور کی جو سیدہ آمنہ کے سایہ عاطفت کے اٹھ جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی محسوس کرتے تھے۔ قبیلہ قریش کی اس معزز خاتون کو عبد المطلب کے جواں بخت پوتے کے فضائل و شمائل نے ایسا گرویدہ کر دیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دل، اپنی جان اور اپنا مال و متاع سب کچھ ان کے قدموں پر نثار کر دیا تھا، اور اس سودے پر وہ صرف خوش ہی نہ تھیں بلکہ نازاں تھیں اور شکر گزار تھیں
کہ اس پیکر جمال و کمال نے انہیں اپنی چاکری میں قبول فرمایا۔ ان مختصر الفاظ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظیم شخصیت کا صحیح تعارف نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ضمن میں حضرت خدیجہ کی خدمات جلیلہ کا ذکر آئے گا اور ان مخفی حکمتوں کا راز فاش ہوگا جن کی بنا پر علیم و حکیم خدا نے اپنے محبوب کی زوجیت کے لیے اس طیبہ طاہرہ کو منتخب فرمایا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پہلو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔